بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام مسلمان بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے من غشنا فلیس منا، جس کسی نے بھی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اسی طرح ایک یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہ بازار میں ایک غلے کے ڈھیر کے ساتھ ہوا، تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک وہ اس غلے کے اندر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر اس غلے کی تری محسوس ہوئی، اور وہ غلہ جو تھا وہ گیلا نمونہ تھا اور اس میں نمی تھی۔ تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے تاجر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے غلے میں تری محسوس ہو رہی ہے؟ تو اس پر اس غلے کے تاجر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ گزشتہ رات بارش ہوئی تھی تو اس بارش کی وجہ سے اس غلے میں تری اور نمی آ گئی ہے۔ تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر بارش ہوئی ہے اور آپ کے غلے میں تری بھی آ گئی ہے تو پھر آپ نے اس تری والی گندم اور غلے کو پھر اوپر کیوں نہیں رکھا کہ وہ خریدنے والے کو بظاہر معلوم ہو جاتا کہ اس غلے میں تری ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ نکلے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے والے تاجر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس کسی نے بھی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یہ آج کے ایک تاجر کے لیے کتنی بڑی وعید ہے، اور کتنی سخت قسم کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ الفاظ جو ہیں یہ تعویل کی جائے گی اس میں کہ وہ ہم میں سے نہیں، مطلب وہ کافر نہیں بن جاتا اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ظاہری الفاظ یہ بھی کوئی معنی تو رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے بہت سخت اور شدید قسم کی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر کو دامن سے پکڑا اور اس کو کہا کہ اے جریر، تم جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملو تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ تو اس کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ جب کبھی بھی اپنی تجارت میں مال فروخت کرتے تو وہ جو خراب قسم کا مال ہوتا تھا حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو علیحدہ رکھ لیتے تھے، اور جو صاف ستھرا مال ہوتا تھا اس کو دوسری سائٹ پر علیحدہ رکھ لیتے تھے، اور آنے والے خریدار کو خود کہتے کہ یہ مال جو ہے یہ خراب مال ہے، آپ اس کو نہ خریدیں، بیچنے کے لیے جو مال ہے وہ یہ والا درست اور صحیح قسم کا مال ہے۔ تو پھر اس خریدار کا اگر دل کرتا کہ وہ اس خراب مال کو ہی خریدے تو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہوتے وہ اس کو صاف بتا دیتے کہ یہ مال خراب ہے، اس میں عیب ہے، اور یہ مال جو ہے یہ درست مال ہے، صحیح مال ہے اور بے عیب قسم کا مال ہے۔ تو ہمارے اسلام نے جو ہمیں اسلامی تجارت کے سنہرے اصول بتائے ہیں، جس طرح کہ یہ جو کئی ممالک ہیں جس طرح کہ فلپائن، انڈونیشیا اور مشرقی بعید کے جو علاقے ہیں، یہ مسلمان تاجروں کے ان اخلاقیات کی وجہ سے اور اس اسلامی تجارت سے متاثر ہو کر مشرف اسلام ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا تاجر جو ہے وہ اسلام کو صرف مسجد تک محدود رکھتا ہے، اور سال بھر میں جو ہے ماہ رمضان شریف میں 30 روزے جو ہے اس کو ہی اسلام سمجھتا ہے، باقی اس کے جو کاروبار ہے اور معاملات ہیں اور تجارت ہیں
وہ اسلام سے اس کو دور سمجھتا ہے تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ حالانکہ حقوق اللہ جو ہیں جس طرح کہ ان کا پاسداری کرنا وہ واجب اور فرض ہے، اسی طرح حقوق العباد کی بھی پاسداری جو ہے وہ فرض ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات مبارکہ اور واضح فرمان مبارک اس نسبت ہیں، جس طرح کہ سود سے بچا جائے، مال کو جھوٹ کہہ کر اور دھوکے سے فروخت نہ کیا جائے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس تاجر نے بھی کسی مسلمان شخص کے اوپر دھوکے کے ساتھ اور جھوٹ کہہ کر کوئی مال فروخت کیا تو باری تعالیٰ جو ہیں قیامت کے دن اس تاجر کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ تو کتنی بدنصیبی اور بدقسمتی کی بات ہوگی اس تاجر کے لیے کہ کل یوم قیامت کے دن باری تعالیٰ اس تاجر کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ میرا خود کا ذاتی مشاہدہ ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں، آج ہمارے منڈیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور ہمارے تجارتی مراکز میں 92% جو تجارت ہے، کاروبار ہے اور دکانداری ہے وہ ملاوٹ سے خالی نہیں، وہ دھوکے سے خالی نہیں، وہ غلط بیانی اور جھوٹ سے خالی نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ بازار میں صاف ستھرا دودھ نہیں ملتا اور اسی طرح جو چائے کی پتی ہے وہ نہیں ملتی۔ اس سے مزید بڑھ کر جو ادویات ہیں انسانی صحت کے لیے، ان میں بھی 50 اور 60% جو ادویات ہیں اور میڈیسنز ہیں وہ بھی جیلی کمپنیوں کی ہیں۔ تو آج ہمارا مسلمان جو ہے وہ کتنا بدقسمت ہو گیا ہے۔ جو مغربی ممالک ہیں، جنہوں نے اسلام سے بہت کچھ سیکھا، انہوں نے اسلام کو اپنے معاملات میں بھی امپلیمنٹ کروایا، لیکن آج بدقسمتی سے ہم مسلمان ہو کر اگر ہمارے بازاروں میں بندہ جائے اور وہاں کے معاملات دیکھے تو افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ، کسی دکان پر جائیں، جنرل سٹور پر، کوئی سا چیز اس دکاندار اور جنرل سٹور والے سے آپ پتہ کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ 1 نمبر برانڈ ہے اور یہ 2 نمبر برانڈ ہے۔ آپ یقین مانیں، میں عرصہ دراز سے موٹر سائیکل اور گاڑی کا استعمال کرتا ہوں، یقین مانیں میں نے آج تک اپنی گاڑی کے لیے جو موبائل ہوتا ہے وہ کسی اچھی کمپنی کا نہیں خریدا، اور جو بھی خریدتا ہوں تو جب میکینک کے پاس آتا ہوں وہ کہتا ہے کہ یہ تو لاہوری موبائل ہے۔ حالانکہ جن دکانداروں سے میں نے خریدے ہیں الحمدللہ ان کے ہاتھوں میں تسبیح بھی ہوتی ہیں اور بڑی بڑی داڑیاں اور سر پر ٹوپیاں، اور صوم اور صلات کی بھی پابند ہوتے ہیں، لیکن معاملات میں وہ بہت غیر محتاط ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم قاضی بھی ہیں یا ہم مفتی بھی ہیں، وہ صرف اس حد تک ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جس کسی کی بھی ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے یا اس کے تحت کوئی بندہ اور کوئی شخص پھنس جائے تو الحفیظ والامان، تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ بالکل تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ آپ یقین مانیں، میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ آج جو ہمارے مسلمانوں پر اور خصوصاً پاکستان پر مختلف قسم کی آزمائشیں اور مصیبتیں اور عذاب نازل ہو رہی ہیں، وہ ہمارے صوم اور صلات اور ذکر و اذکار کے نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم عبادات میں کافی آگے نکل چکے ہیں۔ جو عذاب ہم پر مسلط ہیں وہ ہمارے معاملات کے عذاب ہیں، اور ہم معاملات کے عذاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج ایک گاہک کو تاجر کے اوپر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں، اور اس تاجر کو کسی گاہک کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں۔ خریدنے والا کہتا ہے کہ یہ چیز جو دکاندار اور تاجر مجھے دے رہا ہے یہ 2 نمبر ہوگا، یہ ملاوٹ شدہ ہوگا، یہ غلط برانڈ کا ہوگا، اور اسی طرح دکاندار جو ہے وہ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کہیں یہ نوٹ جو ہے یہ جیلی تو نہیں دے رہا۔ آج جو ہمارے بازاروں اور منڈیوں میں یہ افراتفری ہے اور جو گنگا ہے وہ الٹی ہی بہہ رہی ہے۔ حالانکہ اسلام نے جو بائع اور مشتری کو آپس میں اعتماد کا حکم دیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں اعتماد ہوگا، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی ہوگا، اور خوشی رضامندی سے کوئی بندہ کوئی چیز فروخت کرے گا اور لینے والا خریدنے والا اس کو پرچیز کرے گا۔
لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان جو ہیں وہ کس نسبت جا رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں، چونکہ یہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں۔ جس طرح کہ انسانی صحت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مبارک اور اسی طرح قرآن شریف کے تفاسیر کے مفہوم کے مطابق کہ جس کسی نے بھی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ تو میرا آپ حضرات سے یہ سوال ہے کہ جو دودھ ہمارے ان دکانوں پر بکتا ہے یا جو ہمارے گھروں میں سپلائیاں آتے ہیں، کیا یہ دودھ پیور خالص دودھ ہے؟ کیا یہ دودھ جو ہے یہ مضر صحت دودھ نہیں ہے؟ آج ہر پاکستانی، ہر پانچواں اور دوسرا پاکستانی وہ فوڈ پوائزن میں مبتلا ہے اور کینسر کے بیماریوں میں مبتلا ہے، کیونکہ جو چائے کی پتی ہم استعمال کرتے ہیں ان میں رنگ ڈالے جاتے ہیں، اور جو دودھ ہم استعمال کرتے ہیں 2 کلو کا سوکھا دودھ ہوتا ہے اور 1 لیٹر اس میں کوکنگ آئل ڈال کر 37 کلو کا جو اس میں پانی ڈال دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے بازاروں میں اتنا دھوکہ ہو رہا ہے۔ میں کسی دکاندار کا، کسی تاجر کا اور کسی ہوٹل والے کا نام نہیں لیتا، لیکن یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جس چھپر والے ہوٹل میں بھی چلے جائیں گے، آپ اس کو 1 کلو کا آرڈر دے دیں، آپ یقین مانیں آپ کو پورا 1 کلو وہ نہیں دے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وہ کم تولے گا اور وہ آپ کو 1 کلو جو ہے وہ پورا کر کے نہیں دے گا، آپ 2 کلو کا آرڈر دے دیں۔ حالانکہ جب پکی ہوئی چیز کا آپ وزن کریں گے تو وہ وزن بڑھنا ہوگا اور وہ وزن کچھ نہ کچھ زیادہ ہوگا، کیونکہ ٹماٹر اور مرچیں اور پیاز وغیرہ اس میں مکس ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اس پکی ہوئی چیز کو بھی وزن کر لیں گارنٹی کے ساتھ، وہ 1 پاؤ اور 1.5 پاؤ اور آدھا پاؤ کم ہوگا۔ تو کیوں ہم اس طرح کے دھوکے بازیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مفہوم کے مطابق اتنی سخت وعید ہے کہ باری تعالیٰ اس تاجر، اس دکاندار اور اس فروخت کنندہ کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تو اگر کوئی مسلمان باری تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ سے محروم ہو جائے تو اس کے کیا عبادات کام آئیں گے، اور کیا روزہ اور نماز اور ذکر و اذکار اس کے کیا کام آئیں گے؟ یا وہ جو خریدار ہے بیچارہ جس کے ساتھ میں نے اور آپ نے دھوکہ کیا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس گریبان سے وہ پکڑ لے کہ آپ نے 1 قدم بھی آگے نہیں جانا، آپ نے میری جو حق تلفی کی تھی وہ مجھے واپس کر دیں، تو کل قیامت کی دن ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ان کو واپس کریں گے؟ یہی بچی کچیاں اور ٹوٹی پوٹیاں ہمارے پاس جو نیکیاں ہیں، تو یہی ہم ان کو واپس کریں گے، اور اگر یہ نیکی ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو اس خریدار کے جو گناہ ہوں گے وہ ہمارے کھاتے اور ہمارے پلڑے میں آئیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب باری تعالیٰ انصاف کا ترازو لگائیں گے کل روز قیامت کے دن، تو ہمارا کیا حال ہوگا اور کیا حشر ہوگا؟ بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہیں، بیوات فاسدہ، بیوات مکروہہ، اور حتیٰ کہ سود اور ربا تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ حرص ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں اور بازاروں میں جائیں۔ غبن فاحش جس کو کہا جاتا ہے، جائز منافع ہر کسی کے لیے اسلام نے رکھا ہے، اور کوئی چیز اگر کوئی بندہ فروخت نہ کرے تو اس پر بھی کوئی پابندی اور ظلم اور جبر اور اکراہ نہیں ہے، لیکن آج کا دکاندار 10 روپے کی چیز 150 روپے پر فروخت کرتا ہے۔ اس کو ہمارے فقہاء حضرات نے غبن فحش کہا ہے کہ آپ اتنا زیادہ منافع لے رہے ہیں کہ وہ 10 گنا اور 15 گنا، تو 2% تو اس دنیا میں ہم کما لیں گے، لیکن کل جو ہماری علیحدہ اور تنہائی میں ایک رات آئے گی قبر میں، اور اسی طرح باری تعالیٰ کے حضور ہم کھڑے ہوں گے، تو اس ملاوٹ کے، اس دھوکے کے اور اس غلط بیانی کے اور اس جھوٹ کے سودوں کا باری تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور اس انسان کو جس کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہوتا ہے، جس کی ہم نے حق تلفی کی ہوتی ہے، جس پر ہم نے غلط اور غیر معیاری دوائی فروخت کی ہوگی، اور جیلی قسم کی کمپنیوں کی دوائیاں ہم نے فروخت کی ہوں گی، اور جیلی اشیاء اور ملاوٹ شدہ اشیاء فروخت کی ہوں گی، اور کل وہ شخص ہمیں اللہ پاک کے حضور چھوڑیں گے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو پتہ چل جائے تو شاید کہ وہ کنزیومر کورٹ اور قاضی اور جج صاحب کی عدالت میں ہمارے خلاف کمپلینٹ اور استغاثہ نہ لے کر جائے، یا ہمارے ڈر کی وجہ سے
یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن کل بروز قیامت جو ہے باری تعالیٰ جب انصاف کے ترازو کھڑے کرے گا تو اس دن وہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم جا رہے ہوتے ہیں کسی لمبے سفر پر، جو یہ راستے میں ہوٹل آتے ہیں، کیا نہیں کرتے مسلمان مسافروں کے ساتھ؟ اس حد تک بھی ہمارے آج کل کے سوشل میڈیا اور اخبارات اور پرنٹ اور سوشل میڈیا میں یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ وہ مردار جانوروں کے گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں، حرام جانوروں کے گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ نہیں ایک دو ٹکوں کے لیے ہم نے اپنے ضمیر کا بھی سودا کر لیا ہے، ہم نے اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیا ہے، ہم نے اپنی غیرت کا بھی سودا کر لیا ہے، اور نہیں دیکھتے کہ ہمارے اس مضر صحت شے سے اس خریدار کو بیچارے کو کیا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی جان سے بھی ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کے مال سے بھی ہم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کاروبار میں اور تجارت میں ملاوٹ جیسے برے عمل سے اور برے کام سے اور کبیرہ گناہ سے، اور اسی طرح جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ سے، اور اسی طرح دھوکہ دہی جیسے کبیرہ گناہ سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ پاک ہمارے جو بازاروں میں یہ جو بازار چور بازاریاں آئی ہوئی ہیں، یہ جو غلط بیانیاں ہیں، یہ جو ملاوٹ شدہ اشیاء ہیں، یہ جو مضر صحت اشیاء ہیں، اللہ پاک اس کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رزق حلال جو ہے وہ ہمارے لقمہ بنے۔ اللہ پاک کوئی ایسا نظام لے آئے ہمارے ملک پاکستان میں کہ ہم مسلمان جو ہیں اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ یقین مانیں یہ لقمہ جو ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے، جو کہ ہمیں عبادات میں سکون نہیں ملتا، عبادات کے ساتھ دل نہیں لگتا، اور ہمارے بے چینی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، حالانکہ ہم پیسے کروڑوں اور لاکھوں میں کما رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو وہ لقمہ ہے جو ہمارے اندر جاتا ہے وہ حلال کا لقمہ نہیں ہوتا، وہ ظلم کا لقمہ ہوتا ہے، وہ دھوکہ دہی کا لقمہ ہوتا ہے۔ تو میرے تمام مسلمان بھائیوں سے اور ناظرین سے یہی درخواست ہے اور یہی دعا ہے کہ خدا را اپنے معاملات کو درست کر لیں اور شریعت کے مطابق ہی بیعات کو منعقد کریں، اور ہر قسم کے مفاسد سے اور مکروہات سے اور حرام قسم کے بیعات سے اجتناب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ جو ہے آپ حضرات کی رہنمائی کے لیے وہ بیعات کے متعلق اس طرح جاری رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس تمام باتوں میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں سمجھتا، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر میں مفتی ہوں یا قاضی ہوں یا نیک ہوں تو صرف اس وجہ سے ہوں کہ میرے ہاتھ وہ چیز نہیں آتی۔ الیاذ باللہ اگر میرے ہاتھ بھی آ جائے تو میرا بھی یہی حال ہے اور سب کا یہی حال ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وصلی اللہ